مغل سلطنت، جسے مغل سلطنت یا تیموری سلطنت بھی کہا جاتا ہے، ہندوستانی تاریخ کی سب سے بڑی اور بااثر سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس کی بنیاد تیمور اور چنگیز خان کی اولاد بابر نے 1526 میں پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی پر فتح کے بعد رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک 2 صدیوں سے زائد تک قائم رہی اور اپنے عروج کے دوران اس نے برصغیر پاک و ہند کے کافی حصے پر محیط تھا۔ مغل سلطنت کی تفصیلی وضاحت یہ ہے: بابر 1526-1530 بانی تیمور اور چنگیز خان کی اولاد بابر نے 1526 میں پانی پت کی جنگ کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم کی۔ علاقائی توسیع بابر کی ابتدائی فتوحات شمالی ہندوستان میں تھیں۔ اس نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر کے مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ دوگ ہمایوں 1530-1540 اور 1555-1556 جانشینی بابر کی جانشین اس کے بیٹے ہمایوں نے کی۔ تاہم ہمایوں کو علاقائی حکمرانوں اور شیر شاہ سوری کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے اسے شکست دی، جس کی وجہ سے اس کی عارضی جلاوطنی ہوئی۔ اقتدار میں واپسی شیر شاہ سوری کی موت کے بعد ہمایوں نے صفوی حکمران کی مدد سے فارس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا۔ اس نے 1555 میں دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 3 اکبر اعظم 1556-1605 سنہری دور اکبر کا شمار عظیم مغل بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں مغل سلطنت علاقائی توسیع، ثقافتی کامیابیوں اور اقتصادی خوشحالی کے لحاظ سے اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ مذہبی پالیسیاں: اکبر نے مذہبی رواداری کی پالیسی کو نافذ کیا اور اپنی سلطنت کی متنوع ثقافتوں کو مربوط کرنے کی کوشش کی۔ دین الہی: ایک ہم آہنگ مذہب، ہندومت، اسلام، عیسائیت اور زرتشتی مذہب کو ملانے کی کوشش تھی۔ انتظامی اصلاحات: اکبر نے ایک مرکزی انتظامی نظام متعارف کرایا جسے مانسبداری نظام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور محصولاتی اصلاحات نافذ کیں، بشمول ٹوڈر مال کا بند و باسط نظام۔ 4 جہانگیر 1605-1627 فن اور ثقافت: جہانگیر فن اور ثقافت کے سرپرست تھے۔ اس کے دور حکومت میں مغل مصوری کو فروغ ملا اور اس نے اکبر کی طرف سے شروع کی گئی مذہبی رواداری کی پالیسی کو جاری رکھا۔ انگریزوں کے ساتھ تعلقات: انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کو جہانگیر کے دور حکومت میں تجارتی چارٹر ملا۔ 5 شاہ جہاں 1628-1658 آرکیٹیکچرل میراث: شاہ جہاں اپنی تعمیراتی خدمات کے لیے مشہور ہیں، بشمول تاج محل، دہلی کے لال قلعے اور جامع مسجد کی تعمیر۔ معاشی چیلنجز: تاج محل سمیت ان کے اسراف تعمیراتی منصوبے معاشی مشکلات کا باعث بنے اور ٹیکس میں اضافہ ہوا۔ 6 اورنگزیب 1658-1707 مذہبی قدامت پرستی: اورنگزیب نے مذہبی رواداری کی پالیسی کو تبدیل کیا اور ایک زیادہ آرتھوڈوکس اسلامی ایجنڈے پر عمل کیا۔ اس نے غیر مسلموں پر جزیہ ٹیکس لگایا اور بہت سے ثقافتی طریقوں پر پابندی لگا دی۔ سلطنت: اپنی حد تک اورنگزیب کی سلطنت کو وسعت دینے کی کوششوں کے باوجود اس کے دور حکومت نے مغلیہ سلطنت کے زوال کا آغاز کیا۔ طویل فوجی مہمات نے سلطنت کے وسائل کو تنگ کر دیا۔ 7 زوال اور زوال: مراٹھا اور افغان دھمکیاں: مغل سلطنت کو دکن میں مرہٹوں کی طرف سے بیرونی خطرات اور شمال مغرب سے افغان حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشی تنزلی: معاشی بدانتظامی، بھاری ٹیکس اور دولت کی کمی نے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی: برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج نے مغل سلطنت کو مزید کمزور کر دیا۔ 1757 میں پلسی کی جنگ نے ایک اہم موڑ کا نشان لگایا اور 1857 تک آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ دوم 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد جلاوطن ہو گیا۔ مغل سلطنت نے ہندوستانی ثقافت، فن اور فن تعمیر پر دیرپا اثر چھوڑا۔ تاج محل اس تاریخی دور کی عظمت اور جمالیاتی کامیابیوں کی عکاسی کرتے ہوئے مغل فن تعمیر کی ایک نمایاں علامت بنا ہوا ہے۔